بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2 دن پہلے پاکستان میں کراچی کے شہر میں ایک عجیب و غریب ایف آئی آر درج ہوئی۔ ایک مقدمہ دائر تھا کچھ احمدی حضرات کے خلاف، ان پہ توہین مذہب کا، جو پاکستان کا بدنام زمانہ 298 سی شک ہے۔ اس مقدمے کی پیروی کے دوران ان کے وکیل صاحب نے جو کاغذات عدالت میں جمع کروائے، ان کاغذات کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے میں نے ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد عربی پر درود بھیجا ہے، اس طرح انہوں نے وہ اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں تو نہیں جانتا اس بارے میں کتنی سچائی ہے، مگر جو مخالف پارٹی تھی، مولویوں کا گروپ تھا، انہوں نے ان وکیل صاحب پہ یہ مقدمہ کر دیا کہ یہ وکیل بھی احمدی ہے، اور احمدی ہونے کی وجہ سے وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے اس ایف آئی آر میں یہ لکھا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہ بھی بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس میں جو اس جرم کا جو جائے وقوع لکھا ہوتا ہے، اس جائے وقوع میں انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ عدالت ہے، فلاں جج کی فلاں عدالت میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اس ایف آئی آر میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کاغذ جمع کروایا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہوون ناصر لکھا ہوا تھا، اور پھر دوسرے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دفعہ 298 بی سی کے تحت قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ان وکیل صاحب کا نام اس کے اور اس نام کے ساتھ سید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا میرا یہ دعویٰ ہے کہ ملزمان شاعر اسلام اور اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف 298 بی سی کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور اس بارے میں تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال ہے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کا استعمال ہے، یہ تو پاکستان میں ایک پرانی بات ہو چکی ہے کہ احمدیوں پر اس طرح کے کئی سینکڑوں، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور مقدمات ہوئے ہیں۔ البتہ یہ جو سید کے استعمال کرنے پر اپنے نام کے ساتھ، یہ غالباً پاکستان میں بھی پہلا ہے، اور شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا ہو اس طرح کا مقدمہ کہ کسی پر کارروائی اس بات پر ہے کہ اس کا نام کی مشابہت کسی اور مذہب کے لوگوں کے ناموں کے ساتھ کیوں ہے۔ اور یہ بھی بات کرتا چلوں اس میں عرض کہ جو سید لفظ ہے، اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ تو صرف جس طرح جناب کسی کو عزت کے لیے پکارا جاتا ہے، یا انگریزی میں مسٹر کے طور پہ بلایا جاتا ہے، اس طرح عربی زبان میں کسی کو اگر نسبتاً فارمل طریقے سے بلایا جانا ہو، باعزت طریقے سے بلانا جانا ہو، تو اس کو سید کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو آج کل اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر کوئی پاکستان سے باہر نہیں گیا، کسی عرب ممالک میں نہیں گیا، تو وہ انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جو اخباریں ہیں عرب ممالک کی، اگر کوئی مثال کے طور پہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن وہاں پہ دورہ کرے، یا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کرنی ہو، یا ایون اگر جو انڈیا کے وزیر اعظم صاحب ہیں، مودی صاحب، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی خبر لگانی ہو، تو وہ سید جو بائیڈن اور سید مودی لکھتے ہیں۔ تو سید کا تو لغوی مطلب صرف جناب ہے، اور اس کا جو پاکستان کے علاقے میں اور شاید انڈیا کے علاقے میں بھی اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان، وہ آدمی یا وہ بچہ، اس کا جو شجرہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر
اس کے لغوی معنی پہ جایا جائے تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مذہب سے، اور اگر اس کے اصطلاحی معنوں میں جایا جائے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو آدمی سید ہے اور وہ مرزا صاحب کو امام مہدی مان کر اپنے آپ کو احمدی بنا چکا ہے یا احمدی مسلم بنا چکا ہے، تو اور میں حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مراد لے رہا ہوں مرزا صاحب سے، تو ایسا آدمی اپنے نام کا کیا کرے؟ وہ نام اس کا جو اس کے والدین نے اس کو دیا ہے، جس کے ساتھ جس سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس طرح کے کئی احمدی ہیں جو اگر آپ نہیں بھی جانتے تو میں آپ کو مطلع کر دیتا ہوں، میں ذاتی طور پہ کئی احمدیوں کو جانتا ہوں جو نہ صرف سید ہیں بلکہ جس کو نجیب الطرفین بولا جاتا ہے، اور ان کے پاس وہ شجرہ بھی پڑا ہوا ہے لکھا ہوا، اور وہ جس طرح پاکستان میں کئی لوگ مل جایا کرتے ہیں، آپ اگر تجربہ کار ہیں تو جانتے ہوں گے، لوگوں نے اپنی جعلی ذاتیں بدلی ہوتی ہیں اور سید بنے ہوتے ہیں۔ میں اس طرح کی مثالیں بھی جانتا ہوں۔ میرے اپنے والد صاحب سے سنا ہوا تھا، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی لڑکا تھا جو مسیحی تھا، عیسائی تھا، اور اس نے اپنا سندھ چلا گیا پنجاب سے، اور وہاں پہ جا کے اس نے وہ سید بن گیا، سید کہلانا شروع ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک بات کسی اور وقت کی کہانی ہے، لیکن یہ تو مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے اپنی ذاتیں بدلی ہوئی ہیں۔ تو میں تو ان لوگوں کی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں تو ان ایسے احمدی احباب کی بات کر رہا ہوں جو سچائی پر قائم ہیں، اور بالعموم ہر احمدی سچائی پر قائم ہے، کیونکہ جیسے پاکستان میں حالات ہیں جو قانونی قدغنے ہیں، اور جو مخالفانہ رویہ ہے اور مخالف رو ہے معاشرے کی اور قانون کی، اس میں انسان جھوٹا آدمی تو نہیں اس کو برداشت کر سکتا۔ ظاہری بات ہے جو سچ ہے، جو سچ پہ قائم ہے اور اس بات کو اپنے عقیدے پر کے ساتھ سنسیئر ہے، دیانتدار ہے، وہی اس پر قائم رہ سکتا ہے، اور ایک اپنے ایمان کی مضبوطی بھی رکھتا ہے، وہی اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی ہر ایرے گہرے کا جو اس طرح عام بولا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانے والے لوگ، اور اس طرح کے لوگ بہت پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سیاست، ہمارے ججوں کی کہانیاں، مختلف قسم کے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے اوپر جس طرح سے آج کل ایک دوسرے کے اوپر انٹرنیٹ پہ تو گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، یا چلیں کہہ لیں فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے، اس بات سے کسی پہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں بلکہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اپنی ذاتیں بدلی، میں تو بات کر رہا ہوں جو صحیح جینوئن سید لوگ ہیں، جنہوں نے مرزا صاحب کو امام مہدی مانا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ احمدی ہیں۔ تو پاکستان کے اس قسم کے لوگوں کے خیال کے مطابق پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنا نام بدل لیں اس لیے کہ اس سید کا ایک پاکستان میں اصطلاحی مطلب ایک خاص مطلب ہے، اور اس نام کو اگر وہ سید اپنے نام کو بدل لیں تو کل کو پھر جو اور ناموں والے لوگ ہیں، کسی کا نام بلال ہے وہ بھی اپنا نام بدل لے، پھر کسی کا نام احمد ہے تو وہ بھی اپنا نام بدل لے، تو یہ بات پھر کہاں رکے گی؟ یہ بات اصل میں وہی ہے کہ انسان ایک دفعہ اگر غلط راستے پہ اپنا پہلا قدم رکھ دے تو پھر جتنا مرضی آگے چلتا جائے وہ پھر غالباً اسفل سافلین والی صورت میں کیٹیگری میں جاتا ہے، مزید سے مزید نیچے، مزید سے مزید نیچے، مزید پستیوں گہرائیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا معاشرہ جہاں چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور لوگوں کو سمجھ اور ہدایت دے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کے بعد اس کا اختتام معاشرے کی تباہی جو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں اور اس کی مزید تباہی پر ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نتیجے سے بچائے، اور جو لوگ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو جس میں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول پیدا کر دیا جائے، ہم اس روش سے باہر نکلیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کاپی ہے اس FIR کی جو ان وکیل صاحب کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔